كي ندعو إلى الله لننشر الخير في كون الذي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب. جی مفتی صاحب، ثناء اللہ بھائی بٹلاؤ سے پوچھتے ہیں، بلا وضو موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، ہم بلا وضو موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب اسکرین کے اوپر موبائل کھلا ہوا ہو تو ہم بغیر وضو کے اسکرین کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جس طرح بغیر موبائل کے قرآن مجید رکھا ہوا ہو تو ہم اس کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں، موبائل کے دونوں طرف یا اسکرین کے علاوہ پچھلے حصے پر ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید بھی اسکرین پر کھلا ہوا ہو. عبدالوہاب بھائی امروہہ سے پوچھتے ہیں، کیا ایک دوسرے پر جادو ٹونا ہو جاتا ہے یا ایسے ہی لوگ بولتے ہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، جادو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے. بعض لوگ دوسروں پر جادو کرتے بھی ہیں اور اسباب کی دنیا میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید اعصم یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا، اور آپ پر اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ جس کام کو آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا وہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں وہ کام کر چکا ہوں. یہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوتا تھا. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر معوذتین نازل ہوئی اور ان معوذتین کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ختم ہو گیا. عام حالات میں بھی عام انسان کے لیے جادو سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھے، دوسرا ناپاکی کی حالت میں نہ رہے بلکہ پاک حالت میں رہے. اسی طرح صبح شام کی جو مسنون دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرے. ان دعاؤں کے اہتمام کرنے کی وجہ سے جادو کا اثر، اسی طرح شیطانی وسوسوں کا اثر انسان پر نہیں ہوتا. صاحب پوچھتے ہیں، میرے پاس قربانی کا ایک بکرا ہے، اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ بکرے کی عمر میں 1 سال میں 1 دن بھی کم نہ ہو، مکمل 1 سال کا ہو، گرچہ ہائٹ اس کی چھوٹی ہو. ایک صاحب پوچھتے ہیں، نماز کی دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھنا بھول گیا اور چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا. سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو اب کیا کیا جائے گا؟ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی اپنی اسی اصلی حالت پر بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ اپنی اسی اصلی حالت پر بیٹھا ہوا ہے جس طرح نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اس نے کوئی مفسد صلاۃ عمل نہیں کیا، یعنی کسی سے بات چیت نہیں کی، اسی طرح اپنا سینہ قبلے کی جانب سے نہیں پھیرا، تو وہ اسی وقت سجدہ سہو کر لے اور سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس کی وہ نماز درست ہو جائے گی. محمد ابرار پوچھتے ہیں، کیا تبلیغی جماعت کو نبی والا جہاد کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جہاد کے معنی دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں. اگر ہم قلم کے ذریعے سے اسلام کو پھیلاتے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو اس کو جہاد بالقلم کہتے ہیں. اگر ہم تقریر سے اسلام کو پھیلاتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ جہاد باللسان کہلاتا ہے. تبلیغی جماعت والے بھی چونکہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، مسلمانوں کو اسلامی احکام پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے تبلیغی جماعت کا کام بھی جہاد میں شامل ہے. لیکن جو معروف جہاد ہے جس کا تصور ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے اور اس میں قتل و قتال ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، وہ والا جہاد تبلیغی جماعت سے الگ ہے، جس پر بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. ان دونوں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب کا سوال ہے، اگر قربانی کے جانور کا کان چوڑائی میں پھٹ جائے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کان کا کٹا ہوا حصہ زیادہ ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کٹا ہوا کم ہے اور جو صحیح و سالم حصہ ہے وہ زیادہ ہے تو پھر اس جانور کی قربانی ہو جائے گی.
ایک صاحب جاننا چاہتے ہیں زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ جانور چارہ آسانی سے کھا لیتا ہے بغیر کسی دقت کے تو گرچہ زبان کٹی ہوئی ہو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سورج طلوع ہو گیا، تو کیا میری نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اگر سورج طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جب اشراق کا وقت شروع ہو تو اس وقت وہ اپنی نماز کو قضا کرے۔ لیکن اگر یہی حال عصر کی نماز میں ہوا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سورج غروب ہو گیا، تو غروب ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز ادا کرے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے فجر اور عصر کے درمیان۔ ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ بینک سے لون لیا ہوا ہے، اس کو حلال و پاک کرنا چاہتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جس طرح سود لینا ناجائز ہے اسی طرح سود دینا بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اسے کوئی بغیر سود کے قرض دینے کو تیار نہ ہو اور وہ آدمی بہت مجبور ہو تو بقدر ضرورت لون لینے کی گنجائش ہے، لیکن جیسے ہی وسعت ہو وہ اس کو ادا کر دے اور اپنے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار کرے تاکہ گناہ کا اثر ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے بینک میں پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اس پر اسے سود ملا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میری پوری کمائی حلال ہو جائے، پاک ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سود کی رقم کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے تو اس کا پورا مال حلال ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کے مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔